صلوات بر محمد و اہل بیت محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا اول لاولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الخلق قدر اللیالی والایام قسم فیہما بینہم الاقسام فتبارک اللہ المالک العلام الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ سامعین قدر، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا چہلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس دن کی تمام برکتیں، رحمتیں، سعادتیں اللہ سبحانہ و تعالی بحق محمد وآل محمد آپ کو نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم سے سورہ جاثیہ سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ ہمارے نبی سے بات کر رہا ہے کہ ہمارا نبی، ہم نے تمہیں ایک شریعت پر قائم کیا ہے، ثم جعلناک شریعتاً، تیرے لیے ایک شریعت قرار دی ہے، من الامر، اپنے امر سے، فلا تتبعها، شریعت کے معاملے میں کسی کی اتباع نہیں ہوگی سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کے، ولا تتبع هوى الذین لا يعلمون، اور خبردار جاہل کی اتباع مت کرنا۔ ایک سوال ہے جو کہ مسلمان سوچتا ہے اور کرتے بھی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو یزید کی نعوذ باللہ بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ ہر ایک اپنے حساب سے جواب دے رہا ہے، وہی آج میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ امام عالی مقام نے جب سارے جہان نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں کہا مثلی لا یبایع مثلہ؟ آپ بچپن سے یہ جملہ مولا کا سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کسی نے شرح نہیں کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر، اس وقت یوں سمجھیں کہ اپنے وقت کے محمد مصطفیٰ ہیں۔ دیکھیں، ایسا خطبہ نہیں ہے، ایرانی میں آئے ہیں اور محترم ہیں، مکرم ہیں، معظم ہیں، مہمانان گرامی ہیں، تو تھوڑا سا ان کو پتہ چلے کہ سامعین بہت اچھا سننے والے۔ امام حسین اس وقت کہ محمد مصطفیٰ ہیں، اس وقت کے علی مرتضیٰ ہیں، جہاں نبوتوں اور امامتوں کا مرکز موجود ہو، اور ایسی شخصیت محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی موجود ہو، کوئی احمق انسان ہی سوچ سکتا ہے کہ اس حسین کو چھوڑ کر کسی اور کی بیعت لی جائے؟ توجہ ہے؟ اس انسان کو چھوڑ کر کسی اور کی بیعت اور اس سے بیعت لی جائے؟ یہ جو ہے، یہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اب آؤ، قرآن مجید کہتا ہے سورہ زمر میں ارشاد ہوا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتا ہے؟
قرآن نے فیصلہ کر دیا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، تو جب حسین جیسا عالم موجود تھا، توجہ ہے، جب حسین، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا تو خلیفہ یزید جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے، چاہے جائے کہ جاہل خلیفہ ہو جائے، قرآن خود منع کر رہا ہے کہ جب جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے تو اس وقت کا عالم امام حسین ہے۔ پھر قرآن دوسری آگے چلے، اسی سورہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، میرا نبی میں نے تیرے لیے ایک شریعت قائم کی ہے اپنے امر سے اس کی اتباع کرنا۔ شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اب اس معاملے میں اتنا حساس مسئلہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ دین اور شریعت کے معاملے میں کسی جاہل کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے، چاہے کہ یہ دین کا بانی، یہ شریعت کا بانی امام حسین اس وقت موجود تھا اور وہ ایسے یزید کی بیعت کر لیتا۔ توجہ ہے، پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ شورى میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا واوحینا الیک ما وصى به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، میرا نبی ہم نے تمام نبیوں کو ایک شریعت پہ قائم کیا ہے، ان کے لیے شریعت قرار دی ہے، جس کی وہی ہم نے نوح کو بھی دی ہے، نوح علیہ السلام اور ہمارے صاحب شریعت نبی ہے پہلے، وَإِلَيْنَا أَوْحَيْكَ، اور دوسرا تیری طرف وحی کی ہے، یعنی دوسرے صاحب شریعت محمد مصطفیٰ ہیں، مَا وَصَّانَا بِهِ وَمَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، اور ہم نے اس شریعت اور دین کی وصیت ابراہیم کو کی ہے، موسیٰ کو کی ہے اور عیسیٰ کو کی ہے۔ یعنی ایک ہی آیت میں اللہ 5 نبیوں کا بتا رہا ہے، نوح صاحب شریعت ہے، موسیٰ صاحب شریعت ہے، عیسیٰ صاحب شریعت ہے، ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار، یہ صاحب شریعت انبیاء ہیں، یہ صاحب شریعت نبی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دین ان نبیوں کے حوالے کر رہا ہے۔ اور یہ اسی طرح سورہ مائدہ میں فرماتا ہے لِكُلِّ جَعَلْنَاكُم مِّنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اے نبیو ہم نے تمہیں ہر ایک کو ایک شریعت پہ قائم کیا ہے، تو ہر نبی کو اللہ نے شریعت دی، نوح علیہ السلام کی شریعت، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، اور یہ شریعت سارا دین کس کو دیا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار۔ یہ میری بحث ہے کہ یزید کی امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، اس کے حوالے سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ شریعت اور دین یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی، دیکھیں سامنے کا دین ہو یا شریعت ہو، اب اس کی شرح میں کسی اور جمعے میں کروں، جو بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل فرماتا، کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت وضع کرے، کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی دین کا مسئلہ اصول دون فرید جو بھی نازل ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ ابھی اسی آیت میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، اسی طرح شرع لکم من الدین، یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں شریعت اور دین دی ہے۔ نبی علیہ السلام اور رسول یہ شریعت اور دین لانے والے ہیں، لیکن امام شریعت بچانے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، امام جو ہوتا ہے وہ اس دین کو بچانے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام سے یہ جب بیعت لینے کا سوال ہوا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر وہاں موجود تھے، کہاں پہ؟ مدینے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر شام اپنا وقت گزار گئے، 20 سال کی ان کی حکومت رہی، اقتدار رہا، اب اتنا بڑا آدمی اگر وہ فیصلہ کر دیتے کہ چلو میں حسین کو دے دیتا ہوں، رسول کے خاندان کا چشم و چراغ موجود ہے، رسول کا بیٹا موجود ہے، قبلہ ہم جو میسج دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو سوچے تو صحیح کہ ایک 30 سال کا لڑکا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک 57 سال کی شخصیت ہے جو خاندان اہل بیت، خاندان رسول کا چشم و چراغ ہے، اور وہ جو رسول اللہ کی گود میں پروان چڑھتا رہا ہے، وہ جس کو پتا ہے امیر شام کو کہ حسین مدینے میں موجود ہے، لیکن بجائے اس کے کہ مسلمان اس پر آواز اٹھائیں کہ بحث کریں کہ اس کو ان صحابہ کرام کو دے کے حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیتا ہے، اسی امام حسین کی خاطر اس نے مسلمانوں کی جتنی جہاں تک اس کی حکومت تھی، بجائے اس کے کو حسین علیہ السلام کو دیتا، وہ اپنے بیٹے کے لیے بیعت لے رہا ہے۔
یعنی اتنے یقین سے امیر شام کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری حکومت کے لیے سارا انتظام کر دیا، کوئی بھی سر نہیں اٹھانے والا سوائے 3 آدمیوں کے۔ یہ وہی ہے کہ جو اندر اپنے بیٹے کو، اب جو لوگ کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ امام حسین موجود تھے، شخصیت موجود ہے جو عالم ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں 20 سال کا عرصہ ہے امیر شام کی حکومت کا، ہم پہلی خلافتوں کو نہیں چھیڑتے، خلفائے راشدین کی طرف نہیں جاتے، آپ اس کی لے لیں 20 سال ایک بندے کی حکومت۔ 20 سال میں ہوا کیا؟ اب میں اس لیے اب سنیے گا، میں نے جو شریعت والی آیت پڑھی ہے، دین والی آیت پڑھی، اس پہ میں بولنا ہے۔ دیکھیں خلفائے کی طرز زندگی جو ہے وہ پہلے والی وہ گزر گئی، اب جو انہوں نے شروع کی امیر شام نے، انہوں نے جو امینڈمنٹ کی، تبدیلیاں کی، یعنی خلفائے کی طرز زندگی میں تبدیلی، بیت المال میں تبدیلی، اظہار رائے کا خاتمہ، عدلیہ کا آزادی کا خاتمہ، شورا کی حکومت کا خاتمہ، یہ علامہ مودودی وہ لکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے اپنے خلافت و ملوکیت میں۔ اچھا، نسلی قومی عصبیت کا ظہور، قانون کی بالادست ختم، میراث کے مسئلوں میں تبدیلی، دیت میں مطلب کی چیزیں، اور اصحاب کرام پر گالی الگلوچ۔ یہ ماحول بن گیا تھا یزید سے پہلے کا، اور اس امیر شام کے اس ٹائم میں سنیں، حتیٰ کہ انہوں نے لکھا، میرا یقین کر میں سو نہیں سکا، انہوں نے اتنا جملہ لکھا، انہوں نے یہ لکھتے ہیں کہ ایک نہایت مکروہ بدعت جو امیر شام نے کے عہد کے زمانے میں شروع ہوئی، یہ خلافت و ملوکیت، ابو الاعلیٰ مودودی بہت بڑا نام ہے، صفحہ نمبر ہے 174، اس میں لکھتے ہیں کہ بلا توجہ فرمائیے گا کہ ظلم یہ ہے کہ اس نے تمام گورنر، خطبہ جو بھی ممبر پر آتے تھے ان کو پہلی جیسے کسی ہم کو پاس کرتے ہیں نا کہ یہ بندہ بڑا اچھا خطیب ہے، پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ وہ نعوذ باللہ علی کو سب و شتم کر سکتا ہے، جو اس قابل ہوتا کہ وہ اس کے منہ میں جو آئے وہ علی کو بھونکے اور کہے، اس کو وہ خطیب لگا دیتے تھے۔ یہ ابو الاعلیٰ مودودی یہ ابو الاعلیٰ، یہ دیکھیں ابو الاعلیٰ المودودی بہت بڑا نام ہے، یہ چھوٹا بندہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان 20 سالوں میں پورا نظام بدل دیا، اس نے خلافت راشدہ کا ملوکیت میں چینج ہو گئی، اب بادشاہت بن گئی، جسے چاہتا قتل کرتا، جسے چاہتا اپنا وہ نظام چلاتا، حتیٰ کہ وہ کہتے ایک نہایت مکروہ بدعت اس امیر شام نے شروع کی، اور اس کے حکم پر تمام گورنر خطبہ کو برسر ممبر حضرت علی پر سب و شتم کی بچھاڑ کرتے۔ یہ وہ تحریر پڑھو، حتیٰ کہ یہ جگر کو یہ پھٹ جانے والا جملہ ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ممبر کے سامنے، عین ممبر کے سامنے، روضہ رسول کے سامنے، قبر رسول کے سامنے ہے، اور علی علیہ السلام کے رشتے داروں کے سامنے حضرت علی کو گالیاں دی جاتی، حضرت علی پہ سب و شتم کرے۔ اس کا اتنا خوف تھا، اس کی اتنی طاقت تھی، کسی کے، حالانکہ یہ خود لکھتے ہیں، یہ ارمان کر رہے ہیں، یہ علامہ مودودی کہتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت و درکنار، انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے، اور یہ خطبوں میں جمعے کے دن یعنی گندی زبان کے ساتھ برے الفاظ، یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، جب تک یہ زندہ رہا ہے 70,000 ممبروں پر حضرت علی پر سب و شتم ہوتا رہا۔ توجہ کریے گا، اب اس نے جاتے جاتے کیا ایک پورا ماحول، اب کہتے ہیں حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، توجہ فرمائیے، ایک پورا ماحول اس نے اپنے بیٹے کے لیے بنایا۔ ایران بھی اس کی حکومت میں ہے، افریقہ تک اس کی حکومت ہے، اردن اس کی حکومت میں ہے، شام اس کی حکومت میں ہے، یمن اس کی حکومت میں ہے، مکہ اور مدینہ اس کی حکومت میں ہے، جہاں بھی عرب، جہاں بھی اسلامی اسٹیٹ ہے وہاں اس امیر شام نے اپنی زندگی میں ہی یزید کے لیے بیعت، یزید کے لیے کام کیا، اور اس کو ایک مضبوط بادشاہ بنا کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ اب جب باپ جا رہا ہے، پیچھے بیٹا آ جاتا، ادھر یہ کرسی پہ آیا، اس نے مدینے بھیجا
ولید کو کہ حسین سے بیعت ہو. توجہ فرمائیے گا، ساتھ ہیں میرے. حسین علیہ السلام سے بیعت لینا اس وقت، اب جو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ حسین علیہ السلام کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، نعوذ باللہ، ان کو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ کس بندے کو حکومت مل گئی، اسلامی حکومت. پہلے باپ نے اتنا کیا، اگر یہ بیٹھ جاتا اور یہ چل جاتا، خدا جانے اسلام کا پھر نقشہ کیا ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین کو بیعت کے لیے بلایا گیا. اب میں پھر واپس جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا، میں نے تمہیں شریعت دی ہے، اس کی اتباع کرو. اس کے علاوہ نہیں ہے. نبی کو کہا جو میں نے شریعت نازل کی ہے، یعنی شریعت کا ایک مسئلہ بھی ہم چینج نہیں کر سکتے، امام بھی چینج نہیں کر سکتا، نبی بھی چینج نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم ہے، اسی کو نافذ کرنا ہے. یہ قرآن میں کہا ہے شرع لکم من الدین، میں نے شریعت کو، دین میں شریعت کو قرار دیا. یہ اللہ نے قرار دیا. لکل جعلنا منکم شرعۃ، ہر ایک نبی کے لیے ہم نے شریعت قرار دی. یعنی شریعت اور دین اتارتا اللہ ہے. توجہ ہے. اب اس کا شریعت کا اور دین کا جو حال امیر شام نے کیا، یعنی امینڈمنٹ کی، مرضی کے مسئلے کیے، مطلب دیت بدل دی، وراثت بدل دی اور بڑھ گئے. اگر اس کے بیٹے کو حکومت ملتی تو یہ اسلام. خطرہ کیا تھا جس کے لیے امام حسین کو اٹھنا پڑا؟ خطرہ یہ تھا کہ اگر یزید خلیفہ بن جاتا ہے پھر یہ اسلام نہیں رہے گا، پھر جو یزید کہے گا وہ اسلام ہے. اس لیے کہ یہ ہر چیز بدل رہے تھے اور وہ پھر ظلم عام ہوتا اور وہ کیا کرتا. جب امام حسین، کمال ہے میری لاکھ جان قربانی ماں، امام حسین سوال پیدا ہوتا ہے. امام حسین کو بیعت کے لیے بلایا گیا اور امام حسین نے وہاں خطبہ کیا دیا. خطبہ یہ دیا ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت والے ہیں. یعنی حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک جتنے نبی ہیں اس کا مرکز ہم ہے. جتنی نبی نبا کے خبر کو کہتے ہیں، جتنی اللہ سبحانہ و تعالی نے خبر بھیجی ہے، اس کا وارث میں ہوں. امام حسین نے ایک جملے میں تمام نبیوں کا وارث ہونے کا بتا دیا. نحن اہل بیت النبوہ. کبھی آپ نے سوچا ہے اس موقع پر ولید کے دربار میں مولا کو نبوت کیوں بتانی پڑی؟ آدم کا ذکر کیوں کیا؟ نوح کا ذکر کیوں کیا؟ ابراہیم کا ذکر کیوں کیا؟ موسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ اس نبوت کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ یہ دین محمد پہ نازل ہوا ہے، اس کا وارث حسین ابن علی ہے. اس کا وارث حسین ابن علی ہے. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اس لیے کہا اے ولید تو کس کی بیعت کا کہہ رہا ہے؟ نحن اہل بیت. پھر کیا کہا؟ نحن معدن الرسالہ، ہم رسالت الہی کا مرکز ہے. رسالہ کہتے ہیں پیغام کو، رسالات ہے اس کی جمع، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی سے بنا رسول. اب حسین علیہ السلام نے ایک کلمے میں تمام رسولوں کا ذکر فرما دیا. جتنے رسول آئے، جو رسالت آئی، اس کا مرکز میں حسین ابن علی ہوں. توجہ فرمائیے گا. پھر فرمایا مختلف الملائکہ، فرشتے ہمارے گھر آتے ہیں. بنا فتح اللہ، ہم سے اللہ نے اس کی افتتاح کی اور ہمارے پر بھی ختم کرے گا. وَأَوْلَى بِوِلَایَةِ هَذَا الْأَمْرِ، ایک جگہ جا کر کہتے ہیں اس دین کے لیے اگر کوئی ولی ہے تو وہ صرف حسین ابن علی ہے. توجہ فرمائیے گا کہ ولید کے دربار میں امام حسین نے یہ کیوں بتایا کہ ہم نبوت والے ہیں، ہم رسالت والے ہیں، محبت الوحی، مرکز وحی ہم ہیں. توجہ ہے، صرف یہ بتانا تھا کہ انبیاء پر جو دین آیا ہے اس کا وارث میں ہوں. اگر میں حسین ابن علی نہ اٹھا تو یہ دین ختم ہو جائے گا، شریعت بدل دی جائے گی، یزید اپنا دین بنا کے بیٹھ جائے گا، میرے نانا کا بھی دین ختم ہو جائے گا. آگے کیا کہتے ہیں جس کی بیعت کے لیے کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الامیر و یزید رجل شارب الخمر. تو مجھے جس کی بیعت کہہ رہا ہے نا وہ شراب پیتا ہے. آپ نے کبھی توجہ فرمائی؟ امام کا جامع اور مختصر سا جملہ اپنے اندر سمندر رکھتا ہے.
मासूम का कलाम छोटा होता है लेकिन पीछे समंदर फसाद तो बलागत होती है। एक जुमला कह के इमाम ने यजीद को बता दिया कि यजीद है क्या, तवज्जो मेरी तरह, वो शारिबुल खम्र। क्यों? देखिए किसी और गुनाह का जिक्र नहीं किया, जबकि हर गुनाह करता था, वो झूठ भी बोलता था, वो ग़ीबत भी करता था, वो कातिल भी करता था, वो हर इलानिया गुनाह करता था। ये शारिबुल खम्र क्यों कहा? क्योंकि शराब एक इतना बड़ा गुनाह है जो इंसान के अक्ल को जाया कर देती, यानी एक दफा वो बिल्कुल कट जाता। क्या मतलब? अब कोई भी गुनाह करे ना, इंसान अल्लाह से नहीं कटता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख्याल रहता है। आप गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कोई भी गुनाह कर रहा हो, कोई भी गुनाह कर रहा हो, वो कनेक्ट रहता है अल्लाह की जात से। लेकिन शराब एक ऐसा गुनाह है कि जो अल्लाह की जात से काट देती है। अब इमाम हुसैन ने कहा वो शारिबुल खम्र है, जो शराब में मस्त रहता है, वो क्या दीन इस्लाम का प्रचार करेगा? वो क्या शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा? इमाम हुसैन ने कहा वक़ातिल नफ्सल मुहरमा व मुअलिन बिल फिस्क, ये यज़ीद इलानिया गुनाह करता, मिस्ली ला युबाया मिस्लुह, मुझ जैसा जैसे की बैत नहीं कर सकता। तवज्जो फरमाए, यहां इमाम हुसैन ने दो आईने कराए हैं, एक है खानदान नबुव्वत का, एक है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, एक है मरकज जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा, जहां अली मुर्तज़ा, जहां हसन मुज्तबा, जहां इमाम हुसैन तशरीफ लाए और बताया कि इस वक्त मैं हुसैन अली इब्न अबी तालिब जो मरकज नबुव्वत और रिसालत का वारिस है वो मौजूद है। मुसलमान तो शर्म आनी चाहिए। जाहिल इब्न जाहिल जद्दहू अबुल जाहिल, वो जाहिल, उसका बाप जाहिल, उसका बाप जाहिल, उसका दादा अबू जाहिल, जो कहता है हुसैन को बैत कर लेनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम कुरान पढ़ते हो जो क्या पढ़ते हो। कुरान कहता है सूरह मोमिनून में वलो इत्तबल हक अहवाअहुम लफसदतिस समावाति वल अर्ज़, अगर हक शैतान की बैत कर ले तो जमीन और आसमान में फसाद हो जाए। क्या ये आयत इमाम हुसैन के सामने नहीं थी? इमाम हुसैन हक थे, इमाम हक होकर उसकी बैत कैसे कर सकते हैं? अगर इमाम हुसैन अगर बैत कर लेते तो जमाने को ये पैगाम मिल जाता, यजीद को तकवीयत मिल जाती, उसको मकाम मिल जाता। अरे यजीद इतना बड़ा तो था कि हुसैन जैसे इंसान ने उसकी बैत कर ली। तवज्जो फरमाइए आप लोगों ने, एक शहादत मिल जाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कल क़यामत के दिन बहुत बड़ा सवाल जवाब होना था। इमाम हुसैन ने कहा मिस्ली ला युबाया मिस्लुह, मैं जैसा है जैसे बैत नहीं कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो वजह है इसलिए कि मेरी बैत करना ऐसे ही है जैसे आदम का शैतान की बैत करना, यानी आदम शैतान की बैत कर ला। सुभान अल्लाह, यानी आदम खत्म, शैतान की हुकूमत। जैसे इब्राहिम का नमरूद की बैत करना, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन की बैत करना, मोहम्मद मुस्तफ़ा का अबू जहल की बात कर। इमाम हुसैन ने इनकार करके बता दिया मिस्ली ला युबाया मिस्लुह, अल्लाहु अकबर, मिस्ली। अच्छा सिर्फ कहते ना हुसैन उसकी बैत नहीं कर सकते, ठीक है, मैं हुसैन उसकी बैत ये भी हो जाता। मौला का जवाब पहुंचा तक हुसैन ने बैत नहीं की, लेकिन कमाल कर दिया इसने। हुसैन ने क़यामत तक के लिए निजाम दे दिया कि जो हम जैसा होगा वो कभी यजीद को कबूल नहीं करेगा। आप लोग कहते हैं कि यजीद, देखो मुसलमानों, अक्ल है, फिक्र है, सोच है, इल्म है। ये वो लोग ऐसी बातें करते हैं जिन्हें सिर्फ कुरान रटाया गया, कुरान ना तर्जमा पढ़ते हैं, ना समझाया गया, ना तारीख पढ़ते। अक्ल तो है ना तुम्हारे पास? 30 साल का लड़का शराबी है, कबाबी है, बदमाश है, हर गुनाह है। एक तरफ 57 साल का बुजुर्ग सैयद हाशमी जो जुबान रसूल चूस चूस कर जवाब दे। एक तरफ हुसैन इब्न अली बैठे हैं। क्या अमीर शाम को इतनी अक्ल नहीं आई? क्या उस वक्त बुजुर्गों को यह अक्ल नहीं आई? हत्ता कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं यमतस्सुल लुआबुल हुसैन कमा यमतस्सुर रजुल तमर, कहते हैं मैंने देखा हुसैन रसूल की जुबान ऐसे चूसते थे जैसे कोई मीठी खजूर को, नरम खजूर को चूसता है।
اس میں غور کریے گا، یہ لعاب دہن رسالت چونکہ پروان کر رہے حسین کو، وہ حسین موجود تھے، امام حسین کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ اس لیے ہم سلام کرتے ہیں اس حسین، پورا عرب میں ان کی حکومت، بنو امیہ کی حکومت، یزید بادشاہ بن گیا، ایک حسین ابن علی نے کہا مثلی لا یبایا مثل، اس جملے نے یزید کو تڑپا کے رکھ دیا، وہ سو نہیں سکا، اس نے اتنا بڑا جرت مرندانہ جواب کوئی دے نہیں سکتا تھا جو حسین نے دیا۔ سامعین قدر، ہم کسی سے لڑتے نہیں، نہ بحث کرتے، صرف ہمارا مقصد علم پہنچانا ہے کہ رسول اللہ موجود تھے۔ اسی رسول نے فرمایا، اللہ اکبر۔ اب میں قرآن کی پھر آیت پڑھنے لگا، لوگ جو بعد میں آئیں کہ حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ جب عام جاہل عالم برابر نہیں، چاہے جائے کہ خلیفہ یزید جاہل جیسا ہو جائے، چاہے جائے کہ خلیفہ جاہل ہو، خلیفہ جاہل ہو، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبعها والذین لا یعلمون، خبردار شریعت اور دین میں میرا نبی تیرے اوپر بھی واجب ہے میری اتباع کر، ولا تتبعها والذین لا یعلمون، اور شریعت اور دین کے معاملے میں کسی جہل کی اتباع مت کرنا۔ رکھو لو مسلمانوں کے سر پہ قرآن، کیا یہ یزید جاہل نہیں تھا؟ یہ شریعت اور دین کا آپ کو اس کو ٹھیکہ دے رہے ہیں۔ امام حسین کو خطرہ یہ تھا، جیسے امام حسین اٹھے کہ اس شریعت میں امینڈمنٹ کرے گا، جیسے پہلے لوگ کر رہے ہیں کہ دین میں رد و بدل، جو میں کہتا ہوں وہ شریعت۔ ایسا انسان جو کہے اگر محمد مصطفیٰ نے شراب منع کی ہے میں تھوڑی دیر کے لیے عیسائی ہو جاؤں گا، ایسا انسان جو شریعت کا کیا بنتا، اس دین کا کیا بنتا؟ اس لیے اجمیر نے کہا تھا کہ اگر یزید بیٹھ جاتا تو سارا دین ہی بدل جاتا، ساری شریعت بدل جاتی۔ اس نے کہا شاست حسین بادشاہ حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، اصل میں شریعت اور دین اس وقت کامیاب ہوا، اس کی پکی بنیادوں پر کھڑا ہوا جب حسین علیہ السلام میدان میں ہوتے، جب امام حسین نکلے۔ سامعین قدر، 30 سالہ کا ایک لڑکا، صحابہ کرام نے کہا حدیثوں میں کہ یہ مسلمانوں کو بہت برا وقت آنے والا ہے کہ جب اس کو حکومت دی جائے گی۔ امام حسین کے لیے کہتے، امام حسین موجود تھے، ایک 57 سال کا بزرگ امام، جس کے لیے کہا الحسن والحسن امامان، کام اور کا، جس کے لیے فرمایا شجرہ طیبہ کی یہ کڑی موجود تھی، جس کو سید شباب اہل الجنہ کا لقب محمد مصطفیٰ نے دیا، جو فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، جو مباہلہ کی زینت ہے، جو امام حسین کی زبان، جو رسول کی زبان چوس کے پروان چڑھا، اللہ اکبر، جس کے لیے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین سے بیعت مانگنا گویا رسول سے بیعت مانگنا، حسین کو بلانا گویا رسول کو طلب کرنا۔ کہا حسین مجھ سے ہے، حسین کو جس نے طلب کیا مجھ سے طلب کر۔ سامعین قدر، امام حسین نے کہا مثلی لا یبایا مثلا، تو کہا انا من الحسین، ہاں یہ ہے انا من الحسین، کہ حسین اب قیامت تک مجھ سے۔ حسین کا عمل رسول کا عمل ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے، یہ قیامت تک کے لیے امام حسین ہے۔ سامعین قدر، مسلمانوں نے بھی لکھا آخری بات، احب اللہ، یہ مشکات شریف، احب اللہ من احب الحسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ رسول نے فرمایا اللہ، ہم شیعان علی ابن ابی طالب امام حسین کو اپنا امام مانتے، امام حسین نے اگر یزید کو بیعت سے انکار کیا تو ہم اسے کیسے قبول کر سکتے؟ آج یہ قانون بنایا جا رہا ہے، آج یہ قانون بنایا جا رہا ہے، تمہارے ملک میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے